حصہ چہارم، مضمون بلٹ ٹرین میں کبھی نہ بیٹھو، مضمون نگار مجتبیٰ حسین۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ اس ٹرین کو بلٹ ٹرین کیوں کہا جاتا ہے۔ مجتبیٰ حسین نے جاپان کی ٹرینوں کی تمام تر خوبیاں بیان کرنے کے بعد اس ٹرین کا ذکر کیا اور پھر بتایا کہ اس ٹرین کو بلٹ ٹرین کیوں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے آخر میں یہ ایک بات ذکر کی تھی کہ اگر کبھی ٹرین 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو تمام مسافروں کو ان کا پورا کرایہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں، ان ٹرینوں میں آٹومیٹک کنٹرول ہوتا ہے، کبھی ٹرین کی رفتار تیز ہو جائے تو ٹرین کو خود بخود بریک لگ جاتے ہیں۔ جاپان میں زلزلے بہت آتے ہیں، جیسے ہی زلزلہ آتا ہے ٹرین خود بخود رک جاتی ہے۔ پٹریوں کی سلامتی کے بارے میں سگنل بھی سیکنڈوں میں ملتے ہیں۔ ہر ٹرین کا ٹیلی فونی ربط ایک دوسرے سے اور ساری ٹرینوں کا ربط ٹوکیو کے سینٹرل اسٹیشن سے ہوتا ہے۔ بلٹ ٹرین سے سفر کر کے ہمیں اس بات کا دکھ ہوا کہ اس میں دھکے نہیں لگتے، ٹرین کے چلنے کی آواز بھی اندر سنائی نہیں دیتی۔ دھکے نہ لگنے اور آواز نہ آنے کے باعث اس کی رفتار کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی اس کی رفتار کے بارے میں شبہ ہو گیا تھا۔ ہمارے دوست نے ہمیں ڈائٹنگ کار میں لے جا کر ٹرین کا میٹر دکھایا۔ سچ مچ ٹرین 210 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی تھی۔ مجتبیٰ حسین بتاتے ہیں کہ اتنی تیز رفتار ٹرین ہے تو پھر اس پر کنٹرول رکھنا جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو راستوں میں مختلف قسم کی ہدایات کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ میں اتی گھائی سنکاٹ نہیں، یعنی اگر بہت جلد بازی کرو گے تو حادثات کا، مصائب کا، پریشانیوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے مناچا بریک اتم بریک، اور بھی دیگر بہت سارے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائیور ہے وہ بہت زیادہ اسپیڈ سے، بہت زیادہ تیز رفتاری سے گاڑیاں نہ چلائیں، لیکن پھر بھی لوگ مانتے نہیں ہیں۔ حادثات ہوتے کس وجہ سے ہیں کہ ڈرائیور کا گاڑی پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے گاڑی، چاہے وہ 2 ویلر ہو یا 4 ویلر ہو، ٹرین ہو یا پلین ہو۔ تو یہاں پر مجتبیٰ حسین بیان کر رہے ہیں کہ 210 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو چلنے والی گاڑی ہے، جو ٹرین ہے، اس کا جو بریک ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ہوتا ہے۔ اگر ٹرین کی رفتار تیز ہو جائے تو ٹرین کو خود بخود بریک لگ جاتا ہے، یعنی جو اس کی طے شدہ اسپیڈ ہے اس سے زیادہ رفتار اگر ہو جائے کسی وجہ سے، کسی فالٹ کی وجہ سے، تو ٹرین میں خود بخود بریک لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ جاپان جو ہے بہت سارے جزائر پر مشتمل ہے اور وہاں پر اکثر زلزلے آتے ہیں۔ اب زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ بلند بالا اور پختہ عمارتیں زمین دوز ہو جاتی ہیں، اس کا اثر ٹرین کی پٹریوں پر بھی پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے
تو ٹرین خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسا ایڈوانسڈ سسٹم جو ہے ان بلٹ ٹرینوں کا بنایا گیا ہے۔ پٹریوں کی سلامتی کے بارے میں سگنل بھی سیکنڈوں میں ملتے ہیں۔ پٹریوں کے تعلق سے بھی وہاں پر لوگ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں۔ اتنی تیز رفتار ٹرین جب چل رہی ہے تو اس کی پٹریاں بھی ویسی ہی ہونی چاہیے، ورنہ حادثات کا جو ہے وہ اندیشہ ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ ہر ٹرین کا ٹیلی فونک رابطہ ایک دوسرے سے اور ساری ٹرینوں کا ٹوکیو کے سینٹرل اسٹیشن سے ربط ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپس میں جو تمام ٹرینیں ہیں ان کا ربط ہوتا ہے اور پھر تمام ٹرینوں کا ربط ٹوکیو کے سینٹرل اسٹیشن سے ہوتا ہے۔ مجتبیٰ حسین افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلٹ ٹرین میں سفر کرنے کے باوجود ہمیں جو ہے دھکے نہیں لگے، اس بات کا ہمیں بہت دکھ ہے۔ ہمارے یہاں کسی بھی ٹرین میں چڑھو آپ، دھکے آپ کو لگنا ہی ہے، تکالیف کا، پریشانیوں کا سامنا ہونا ہی ہے، چاہے فرسٹ کلاس میں بیٹھو، اے سی میں بیٹھو، سیکنڈ کلاس میں بیٹھو یا جنرل ڈبے میں بیٹھو، ریزرویشن میں بیٹھو، ہر ڈبے میں تکلیف کا، پریشانیوں کا بہرحال سامنا کرنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ ٹرین کے چلنے کی آواز اندر سنائی نہیں دیتی۔ ہماری ٹرین چلتی ہے تو آواز بھی آتی ہے اور پھر ٹرین ہچکولے بھی کھاتی ہے، برابر ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرین کس قدر تیز رفتاری سے چل رہی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں تو وہاں پر ہیں نہیں بلٹ ٹرین کے اندر، اس لیے اس کی صحیح رفتار کا اندازہ نہیں ہونے پاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجتبیٰ حسین کہتے ہیں کہ مجھے بھی جو ہے وہ شک تھا، ڈاؤٹ تھا اس کی رفتار کے بارے میں کہ ایسی کیسی ٹرین ہے جو 210 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر طے کرتی ہے۔ 210 کلومیٹر بولے تو اتنا سمجھ لو کہ 2 گھنٹے میں ناسک جا کر کے اور واپس آنا۔ ناسک 104-105 کلومیٹر ہے مالیگاؤں سے، تو ناسک جانا اور واپس آنا 1 گھنٹے کے اندر، جبکہ ابھی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کار وغیرہ سے، بس سے سفر کرتے ہیں تو ناسک جانے کے لیے ہم کو بہت تیز رفتاری سے گئے تو 2 گھنٹے لگتے ہیں یا اس سے زائد، لیکن یہ 4 گھنٹے کا سفر جو ہے ناسک جانا اور وہاں سے آنا، اس میں اگر ہم لوگ 4 گھنٹہ پکڑیں تو 1 گھنٹے میں یہ اتنا سفر یہ ٹرین طے کرتی ہے۔ مجھے جو ہے یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ ٹرین اتنی تیز رفتاری سے چلتی ہے، تو میرے جو دوست تھے ان سے میں نے اس کا ذکر کیا کہ نہیں بھائی، میں تو اس کو نہیں مانتا کہ اس ٹرین کی رفتار اتنی زیادہ ہے، کیونکہ نہ اس کی آواز آ رہی ہے چلنے کی ویسی، نہ ہی یہ ہچکولے کھا رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو میٹر ہوتا ہے ٹرین کی اسپیڈ دکھانے والا، اس ڈبے میں، اس کار میں اس کو لے کر کے گئے مجتبیٰ حسین کو اور ان کو وہ میٹر دکھایا۔ مجتبیٰ حسین کہتے ہیں کہ سچ مچ وہ ٹرین 210 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے جاپان کی ٹرینوں کا حال ہے، جسے بلٹ ٹرین کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی منصوبہ بنا تھا بلٹ ٹرین کا، لیکن ابھی وہ سرد خانے میں چلا گیا ہے۔ بلٹ ٹرین ان لوگوں کو شوبھا دیتی ہے جن کے پاس میں بنیادی سہولیات ہیں، جو ترقی یافتہ ہیں، جو ایڈوانسڈ ہیں۔ ہمارے یہاں بنیادی سہولتیں ہی نہیں ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ خواب بن رہے ہیں بلٹ ٹرین کے۔ بیماری کے دنوں میں کیا ہوا کہ ہمارے یہاں آکسیجن کا مسئلہ پیدا ہو گیا،
اور ہم لوگ جو ہے وہ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ بلٹ ٹرین کے پیچھے۔ خیر آگے دیکھیے مجتبیٰ حسین کیا کہتے ہیں، صاحبو اگر آپ کو بلٹ ٹرین کے ذریعے ٹوکیو سے کیوٹو جانے کا موقع ملے تو اپنے دل پر قابو رکھیے۔ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو اتفاق ہو اس روٹ پر سفر کرنے کا، ٹوکیو سے کیوٹو جانے کا، تو کیا کیجئے؟ اپنے دل پر قابو رکھیے۔ کیوں دل پہ قابو رکھنا ہے بھائی؟ اس لیے کہ جاپان کا قدرتی حسن آپ کو مسحور کر دے گا۔ جو جاپان کی خوبصورتی ہے، قدرت نے جاپان کو جن وسائل سے نوازا ہے، جتنا زیادہ خوبصورت جاپان ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے آپ پر سحر طاری ہو جائے گا، آپ مسحور ہو جائیں گے۔ اسی لیے مجتبیٰ حسین کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دل پر قابو رکھیے۔ اور یہ حسن کیسا ہے؟ قدرتی حسن ہے۔ بائیں طرف سمندر آپ کے ساتھ چلے گا، چھوٹے چھوٹے جزیرے نظر آئیں گے، اور دائیں طرف فیوجی پہاڑ نظر آتا رہے گا جو وقفہ وقفہ سے بڑا ہوتا جائے گا۔ دیکھو اب یہ جو ہے منظر کشی کر رہے ہیں وہاں کے مناظر فطرت کی، وہاں کے مناظر قدرت کی، کہ جب ہم اس روٹ پر سفر کریں گے تو ہمیں کون کون سی چیزیں دکھائی دیں گی۔ ایک طرف تو سمندر رہے گا اور دوسری طرف جزیرے نظر آئیں گے، اسی طریقے سے فیوجی یاما جو وہاں کا پہاڑ ہے وہ دکھائی دے گا، جو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ ٹرین میں سے فیوجی پہاڑ کا نظارہ خود حیران کر دینے والا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے غالباً وہاں کا آتش فشاں پہاڑ ہے فیوجی یاما۔ آپ کو ناگویا کا شہر بھی ملے گا جو جاپان کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ ناگویا کا قلعہ بڑی شہرت رکھتا ہے جو دوسری جنگ عظیم میں برباد ہو گیا تھا، اسے 1959 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ دیکھو دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی اور 6 اگست اور 9 اگست کو جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے گئے تھے، جس کی وجہ سے جاپان پوری طرح سے تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اس پر بہت ساری پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ اس کے باوجود گزشتہ 50 سالوں کا اگر ہم مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، تجزیہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ان تمام پابندیوں کے باوجود جاپان جو ہے وہ اس شکست سے ابھر کر کے سامنے آیا ہے اور ایک مضبوط فوجی قوت، ایک مضبوط معاشی قوت، ایک مضبوط جو ہے ملک کے طور پر اس نے خود کو پوری دنیا میں منوایا ہے۔ اسی جنگ عظیم کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قلعہ ہے ناگویا شہر کا وہ تباہ ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم میں، لیکن پھر اسے 1959 میں دوبارہ تعمیر کر لیا گیا۔ یہ جو ہے مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے، اور انہوں نے 1959 میں ہی، یعنی یہ سمجھو کہ 15 سال کے عرصے میں انہوں نے اس قلعے کو دوبارہ تعمیر کر لیا۔ اور ہمارے یہاں پر فلائی اوور برج بن رہا ہے، دیکھو کتنے سال ہو گئے، 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ برج ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ جو مہمان آتے ہیں باہر سے، کل ہی جو ہے میں نے ایک دوست کو رخصت کیا ہے، باہر سے آئے ہوئے تھے، وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ سر یہ برج کب کمپلیٹ ہوگا۔ ان کا سفر جو ہے وقفے وقفے سے مالیگاؤں میں ہوتا رہتا ہے۔
تو وہ آنے کے بعد میں جب ملاقات ہوئی، چونکہ جو مسافر اترتا ہے وہ بس اسٹیشن پر اترتا ہے مالیگاؤں کے، تو پہلا سابقہ اس کا جو ہے وہ اسی ٹوٹے پھوٹے برج سے پڑتا ہے۔ تو وہ سر یہی پوچھ رہے تھے کہ یہ برج کا کام کب مکمل ہوگا، اب ان کو کیا بتایا جائے۔ تو ایسے لوگ ہیں جاپان کے کہ جنگ میں شکست کھانے کے بعد عالمی پابندیوں کا سامنا کرنے کے باوجود انہوں نے 15 سال کے عرصے میں اس قلعے کو دوبارہ تعمیر کر لیا، اور ہمارے یہاں نارمل حالات میں یہ برج جو ہے وہ نہیں بنا سکے لوگ۔ 3 گھنٹوں کے سفر میں ہم نے جاپان کا جو حسن دیکھا وہ زندگی بھر ہمارے دل پر نقش رہے گا۔ 3 گھنٹہ میں نے سفر کیا جاپان کی ٹرینوں میں، ٹوکیو سے کیوٹو جانے کے دوران میں، اور جو حسن میں نے جاپان کا دیکھا ہے وہ حسن ساری زندگی میرے دل پر نقش رہے گا، اس کی یادیں میرے ذہن و دل سے کبھی بھی محو نہیں ہو سکتی۔ خدا کرے یہ ہمیشہ ہماری یادداشت کا ایک اثاثہ بنا رہے۔ دوسری جنگ عظیم بھی یاد آئی جس میں اس قدرتی حسن پر بمباری کی گئی تھی۔ انہی جگہوں پر کہیں آگ اور بربادی کا ناٹک کھیلا گیا ہوگا۔ پھر ہیروشیما بھی تو یہاں سے پاس ہے۔ انسان جب ازسر نو جینے کا اہتمام کرتا ہے تو بربادیوں کے نشان خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ دیکھو اب دوسری جنگ عظیم پر بھی مجتبیٰ حسین اظہار خیال کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ادیب جو ہوتا ہے، ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے، ایک فنکار جو ہوتا ہے وہ بڑا حساس ہوتا ہے، بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، دوسرے لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں، بڑا نرم دل ہوتا ہے، بڑا نازک مزاج ہوتا ہے۔ تو مجتبیٰ حسین بھی اس چیز کو یاد کر رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر آگ اور بم برسائے گئے تھے، آگ کی بارش ہو رہی تھی، بم برسائے گئے تھے، پورے جاپان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ ایٹم بم کا تصور کر کے آج بھی جو ہے وہ روح کانپ جاتی ہے کہ اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو کیا ہوگا، لیکن جاپانیوں نے تو سہا ہے اس کو، اس درد کو، اس کرب کو۔ آج بھی اس کے اثرات ان دونوں شہروں میں باقی ہیں، لیکن جاپانی بیٹھ کر کے اسی پر ماتم نہیں کرتے رہے، سینہ کوبی نہیں کرتے رہے، بلکہ انہوں نے جو ہے بڑھ کر کے اپنے آپ کو سنبھالا اور دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں دوبارہ سے شامل ہو گئے۔ جو لوگ ان کے دشمن تھے آج ان سے دوستی کرنے پر مجبور ہیں، ان سے تجارت کرنے پر مجبور ہیں، اور ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، ایسا کوئی حادثہ اور واقعہ ہو جائے تو برسوں جو ہے اس کو لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اسی کا رونا روتے رہتے ہیں، جبکہ جاپانیوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ انہوں نے ازسر نو جینے کا عزم کیا اور بربادیوں کے نشانات کو مٹا کر کے اپنی عظمت کا، اپنی رفعت کا پرچم جو ہے ساری دنیا میں دوبارہ سے لہرا دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک سبق جو ہے مجتبیٰ حسین ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت ہمارا ملک آزاد ہوا وہی پیریڈ تھا، وہی زمانہ تھا جب جاپان پر بمباری کی گئی تھی۔ آج ہم لوگ کہاں ہیں اور جاپان کہاں ہے؟ صرف یہ ٹرینوں کا موازنہ نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں کا موازنہ ہے۔ اگر ہم بغور اس مضمون کا مطالعہ کریں تو ان کے پاس میں وسائل بھی ہمارے جیسے نہیں ہیں،
مین پاور بھی ہمارے اتنا نہیں ہے، اس کے باوجود جاپان نے کس قدر ترقی کی ہے ان 70 سالوں میں۔ مجتبیٰ حسین یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، وہاں پر اکثر شہروں میں بلٹ ٹرین ہے، جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے درمیان میں، لیکن ہمارے یہاں پر ابھی بلٹ ٹرین کا تصور آیا ہے۔ بلٹ ٹرین میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہندوستان کے کسی شہر، 2 شہروں کے درمیان میں جاری ہے، لیکن کتنا فرق ہے۔ بلٹ ٹرین وہاں پر شروع ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اور ابھی ہم اس کے صرف خواب دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں بیان بازی سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مجتبیٰ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان جب عزم کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پا لیتا ہے۔ کسی چیز کو پانے کا عزم کر لے، اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ محنت کرے، جدوجہد کرے، کوشش کرے، تو پھر وہ اس چیز کو کیا کرتا ہے؟ پا لیتا ہے۔ محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ اسی چیز کو جاپانیوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہو گئی، ہماری جان کے لالے پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ہار نہیں مانی، ہمت اور کوشش کرتے رہے، اور ایک مختصر سے عرصے میں جاپان دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف کھڑا ہوا بلکہ کسی کا محتاج بھی نہیں رہا۔ دنیا کو ٹیکنالوجی کا اور اپنے جو وسائل ہیں ان کا محتاج جاپان نے بنا دیا۔ آج جاپان کی بنی ہوئی چیزیں، خاص طور سے جو الیکٹرک کے سامان ہیں، ایک زمانے میں جاپان کے بنے ہوئے الیکٹرک سامان کی پوری دنیا میں بہت ڈیمانڈ تھی۔ جاپانی کپڑوں کا بھی دور آیا۔ آج بھی جو ہے جاپان کی بنی ہوئی ہر چیز کی ساری دنیا میں مانگ ہے۔ اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس طریقے سے جاپان کے لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے خود پر انحصار کیا، کسی کی محتاجی کو برداشت نہیں کیا، خود کفیل بنے، خود داری اور خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آگے کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اسی سبق کو کنٹینیو کریں گے۔ بہت شکریہ۔